عجز سے اپنے یہ جانا کہ وہ بدخو ہوگا، عجز سے اپنے یہ جانا کہ وہ بدخو ہوگا، نبض خس سے تپش شعلہ سوزاں سمجھا۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج میں مرزا غالب کی وہ غزل کی جس کی تشریح آج کل یا تفہیم جاری ہے، اس کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ وہ میری چین جبیں سے غم پنہاں سمجھا، اس غزل کا اگلا شعر۔ تو آئیں بلا تمہید و تاخیر اس شعر کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ یہ شعر بہت بڑا شعر ہے، بڑا عظیم شعر ہے۔ اس میں خیالات کی، تشبیہات کی بڑی لطافت اور نزاکت ہے، لہذا میں اپنے ناظرین و قارئین و سامعین سے چاہوں گا کہ وہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کے معنی پر ایک نظر ڈال لیں کہ عجز سے اپنے، عجز عاجزی کو کہتے ہیں۔ عاجزی کیا ہے؟ یہ تکبر کی ضد ہے۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس لفظ کا جو متضاد ہے، اگر آپ اس پر بھی ایک نظر ڈال لیں تو پھر اس لفظ کی صحیح معنویت جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو عجز جو ہے یا عاجزی جو ہے وہ تکبر کی ضد ہے۔ تو تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا، جبکہ عجز اس کا متضاد ہے۔ عجز سے اپنے یہ جانا کہ وہ بدخو ہوگا۔ بدخو، خو کہتے ہیں فارسی میں عادت کو، جیسے خوئے یار یعنی یار کی عادت۔ غالب کا بڑا مشہور شعر ہے کہ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ تو وہاں غالب نے جو ہے خو ایک مصرے میں استعمال کیا، دوسرے مصرے میں عادت استعمال کیا، یعنی ہمیں معنی بھی ساتھ میں بتلا دی۔ تو بدخو بری عادت والا، دوسرے مصرے کے معنی بھی ساتھ ہی دیکھ لیں۔ نبض خس سے، خس کہتے ہیں گھاس پھوس کا ایک معمولی تن کا۔ نبض ویسے تو آپ جانتے ہی ہیں وہ رگ ہوتی ہے جو بازو وغیرہ میں، کلائی میں عام طور پر دھڑکتی ہوئی یا ہلتی ہوئی یا متحرک نظر آتی ہے، جس پر حکیم لوگ یا طبیب لوگ ہاتھ رکھ کر مرض کی نوعیت کا جو ہے وہ تعین کرتے۔ تو اصل میں یہاں گھاس کی تنکے کی کوئی ایسی نبض مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی مجموعی حیت، جس طرح سے ہم یا طبیب لوگ کسی مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر اس کی مجموعی کیفیت، اس کی صحت کی مجموعی حالت جو ہے اس تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی غالب نے جب نبض خس کہا تو گھاس کے تنکے کی وہ جو کمزور سی حالت ہے اس کی طرف اشارہ کی۔ تپش شعلہ سوزاں، سوزاں جلتا ہوا، تپش حرارت، تپش شعلہ سوزاں یعنی جلتے ہوئے شعلے کی حرارت۔ اب لفظوں کے اس طرح سے مفرد معنی کی وضاحت کے بعد اب اس شعر کی جو تفہیم ہے یا تشریح ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ عجز سے اپنے یہ جانا کہ وہ بدخو ہوگا۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ کوئی صاحب ہوں، بڑے ذی مرتبت ہوں، بہت بڑے آفیسر ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی صاحب بھی اگر ان سے ملاقات کے لیے جانا چاہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ اچھا سا لباس پہنتے ہیں، اوپر ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں اور بڑا بن سنور کر بڑے روب داب کے ساتھ جو ہے اس افسر تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ کیوں کہ اگر عام سے کپڑوں میں یا عاجزانہ انداز میں میں اس افسر کے سامنے گیا تو مجھے گھاس نہیں ڈالا جائے گا، میری بات نہیں سنی جائے گی۔ بعین ہی غالب نے اسی انسانی نفسیات اور اسی طرز عمل سے یہ پہلا مصرع جو ہے وہ ماخوذ کیا ہے کہ عجز سے اپنے یہ جانا کہ ہماری جو ایک فقیری لائن ہے، ہمارے اندر جو ایک عاجزانہ صفات ہیں، ہمیں یہیں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ محبوب کی بارگاہ میں ہمیں جو ہے کوئی
گھاس نہیں ڈالا جائے گا، ہماری وہاں کوئی خاص سنوائی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے برعکس کیا ہوگا، ہمارے ساتھ بڑی بدتمیزی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آیا جائے گا، ہمارے ساتھ بڑی تکبر آمیز لہجے میں گفتگو کی جائے گی۔ یہ جو میں نے کہا نا تکبر آمیز لہجہ اور بدتمیزی، یہی وہ بدخو کی جو ہے تشریح ہے۔ یعنی ہمیں اپنے رویے سے، ہمارا وہ جو ایک فقیرانہ رویہ ہے، عاجزانہ رویہ ہے، یہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ بارگاہ محبوب میں اگر ہم چلے بھی گئے تو ہمارا یہ حوال دیکھ کر وہ تو ہمارے ساتھ بڑی بدتمیزی سے پیش آئے گا۔ اب اس چیز کو غالب نے پھر ایک مثال یا ایک تشبیہ کے ساتھ جو ہے وہ واضح کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں، چونکہ میں خود بھی ایک چھوٹا سا شاعر ہوں، ان چیزوں کو سمجھتا ہوں، بیسیکلی جب کسی شاعر کو کوئی بڑی خوبصورت قسم کی تشبیہ نظر آ جائے اور شاعر اس کو بیان کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ ایک مضمون جو ہے وہ تراشا کرتا ہے۔ تو یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ اب دیکھیں کہ غالب نے اپنے عاجزانہ رویے اور اس کے مقابلے میں محبوب کی بدخوئی کو کس طرح منطبق کیا ہے ایک فینومینا پر۔ آپ نے یہ اکثر دیکھا ہوگا کہ گھاس پھوس کا جو تنکا جو ہوتا ہے، خشک بھی ہو، گھاس پھوس کا تنکا بھی ہو، تو اگر وہ تنکا اڑتا اڑاتا، جس طرح کہ عام طور پہ ہوا چلتی ہے تو گھاس کے تنکے جو ہیں اڑنا شروع کر دیتے، وہ تنکا جو ہے کہیں اڑتا اڑاتا کسی آگ کے الاؤ میں جا پڑے، کسی چولہے میں جا پڑے، کہیں بھی جہاں آگ لگی ہوئی ہو، جہاں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں، تو پتہ کیا ہوگا، وہ گھاس کا تنکا اسی وقت اس شعلے کی نظر ہو جائے گا اور شعلے کی نظر ہو کر بھسم ہو جائے گا، ایک لمحے میں راکھ میں وہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو بس اب آپ کو شعر سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جیسے گھاس پھوس کے تنکے کی جو نبض ہے، یعنی اس کی جو کیفیت ہے، اس کی داخلی کیفیت، کیونکہ نبض جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کسی بھی مریض کی داخلی کیفیت جاننے کے لیے جو ہے وہ جانچی جاتی، تو بعین ہی گھاس کے تنکے کی جو داخلی کیفیت ہے، اور وہ کیا ہے، وہ خشک بھی ہے، کمزور بھی ہے، باریک سا بھی ہے، وہ کہاں آگ کے شعلوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اس کی وہ جو کیفیت ہے، اس بات کی دلیل ہے، کس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ گھاس کا تنکا کہیں اڑتا اڑاتا کسی شعلے کے قریب ہوا تو کیا ہوگا، شعلہ آنے واحد میں اس کو جلا کر خاکستر کر دے گا، راکھ کر دے گا۔ تو بہن ہی غالب کہتا ہے کہ میں فقیر کی بھی کیفیت ہے، میں فقیر کی بھی حالت ہے، عجز سے اپنے، جس طرح سے گھاس کا تنکا بہت معمولی سا ہوتا ہے، بیچارہ اپنے وجود کے ضعف کی وجہ سے مزاحمت کا تصور بھی نہیں کر سکتا آگ کے شعلے کے آگے، بلکہ آگ کا شعلہ اسے دیکھتے ہی اور بھڑکے گا کہ یہ تو بہت معمولی سا تنکا ہے، اس کی تو میں ابھی خبر لیتا ہوں، اس کو تو میں آنے واحد میں جلا کر جو ہے وہ راکھ کر سکتا ہوں، اور پھر کر بھی دے گا۔ بعین ہی میری عاجزانہ کیفیت کو دیکھتے ہوئے، میرے احوال کو دیکھتے ہوئے، میرے ظاہری و باطنی احوال کو دیکھتے ہوئے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ محبوب جو ہے وہ میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کے ساتھ اور بڑے متکبرانہ لہجے میں پیش آئے گا۔ اب یہ کہ پھر واقعتاً ایسے ہوا بھی، مرزا صاحب جب تشریف لے گئے ان کی بزم میں، اپنے فقیرانہ لباس میں اور اپنے عاجزانہ رویے کے ساتھ، تو یقیناً ان کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تو اس شعر کی جو لطافت ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے غالب نے ایک خس یا ایک گھاس کا تنکا اور شعلے کے درمیان وہ جو ایک تعلق ہے
اور وہ تعلق کیا ہے کہ ایک طرف کمزوری ہی کمزوری ہے جبکہ دوسری طرف طاقت ہی طاقت ہے، اور کمزوری کو دیکھ کر طاقت کو اور جوش آتا ہے۔ تپش شعلہ سوزاں، اس کی تپش کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے۔ بعین ہی محبوب کی مجلس میں میری عاجزی کے نتیجے میں میرے محبوب کا جلال، اس کا رعب، اس کا دبدبہ اور جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، لہٰذا وہ حد اعتدال سے نکل گیا ہے، اور حد اعتدال سے نکل کر وہ بدتمیزی کی حدود میں داخل ہو گیا ہے، اور غالب نے پھر اس کو بدخو قرار دیا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بڑا ہی نادر قسم کا شعر آپ کو اپنی پوری تفصیل کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں خاکسار اس میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹس میں جو ہے اس کا ضرور تذکرہ کریں، اور یہ بھی آپ سے التماس کروں گا کہ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ وہ لائک کا ایک حادثہ بنا ہوا ہوتا ہے، آپ نے صرف اس پہ کلک کرنا ہوتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو کی ریچ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی التماس کے ساتھ اب آپ سے دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ، اور آپ سب لوگوں کے لیے ڈھیر دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔